شہادت حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستوں، کربلا کا وہ پیارا منظر ہے کہ جب بھی کسی انسان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے یا کوئی کربلا کے واقعات کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ اہل بیت کے گھر والوں نے یعنی رسول کے گھر والوں نے کس طریقے سے صبر کیا اور ظالموں نے کس طریقے سے ان کو ستایا، پریشان کیا اور پھر شہید کر دیا۔ شہادت حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اس طریقے سے ہے، ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عباس میدان میں جانے کی جب اجازت طلب کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، سارے بچے، بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، مگر اب ننھے شیرخوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اجازت لینے کے لیے حضرت عباس حاضر ہوئے اور یہ جو بیان کیا کہ سبھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ سے پانی طلب کرتے ہیں، امام نے جب اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علمدار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ تو حضرت عباس علمدار نے عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ جب بہت اسرار دیکھا تو انہوں نے سینے سے لگایا، حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کاندھے پہ لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس علمدار کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا، حضرت عباس کو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس، صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواز رسول کو بلایا اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوا تو ان کے ساتھ تم بے وفائی کر رہے ہو۔ دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن ان کے نانے جان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب آپ نے اتنا ارشاد فرمایا کوفیوں سے تو کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کوفہ والے ہیں جنہوں نے امام حسین کو بلایا اور پھر دیکھیے دنیا کے لالچ کی خاطر کتنی سخت دشمنی کر رہے ہیں اہل بیت سے۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا اگر پانی ہو جائے اور پوری دنیا کے اوپر میرا قبضہ ہو پھر بھی ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے حسین کے خیمے والوں کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا، فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلواریں ابدی یعنی دھواں دھار چلنے لگی، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والے فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھرا اور ایک چلو
پانی ہاتھ میں لے کر پینا چاہا کہ جب میں فرات پہ آ گیا ہوں 3 دن سے پیاسا ہوں، پانی پی لوں، پینے کا ارادہ کیا، جیسے ہی چلو میں پانی اٹھایا، ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا۔ اللہ اکبر! کربلا کا کیسا منظر ہوگا کہ پانی سامنے موجود ہے، ہاتھ میں پانی بھی لیا۔ یہ اہل بیت سے سچی محبت، بچوں سے سچا پیار ہے کہ پانی کو پھر نہر میں ڈال دیا۔ پانی کو ڈال دیا کس وجہ سے؟ کہ ان کو ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا۔ یہ آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے لاڈلے اور دلارے حضرت فاطمہ، حضرت علی کے جگر کے پارے تو پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں، کہ وہ لوگ پیاس کی وجہ سے تڑپتے رہیں اور ہم پانی پی کر کے سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی دریا میں ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کندھے پر لٹکاتے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو، کہ اگر حسین کے خیمہ تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، ایک سپاہی بچ کر نہیں جائے گا اگر حسین کے خیمے میں ایک بوند بھی پانی پہنچ گیا۔ اس سے بہتر ہے کہ پانی پہنچنے سے پہلے خیمے کو پھاڑ دو، پانی گرا دو، کیونکہ جب یہ پیاسے ہیں 3 دنوں کے لیے تو ہمارے فوج کے نہ جانے کتنے سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ اگر پانی پا گئے تو کوئی بھی بچ کر کے نہیں جائے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے اگر ایک بوند بھی پانی پہنچ گیا۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچایا جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بچھڑے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاش گرنے لگیں اور خون کی نالی بہنے لگیں، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رنگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا، پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ کا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے فوراً اپنے داہنے کندھے پر مشکیزہ لٹکا لیا۔ دیکھیے، ایک ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ، پھر بھی اہل بیت سے محبت، حسین کا پیار۔ دیکھیے کہ حسین کے خیمے کے اندر جو ننھے بچے ہیں ان کی پیاس کے سامنے اپنا درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ اپنے داہنے کندھے کے اوپر مشکیزہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مشکیزہ کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسینی خیمے تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزہ میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کے زین سے زمین پر آ گئے اور یا اخا ادرکنی فرمایا، یعنی اے بھائی جان میری خبرگیری فرمائیے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر تشریف لائے۔ دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔